ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ درود و سلام ہو خدا کے اس برگزیدہ نبی پر جس نے انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ جناب صدر مجلس، مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھنا تقریر کی لذت کو جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کو جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ آج اس پروقار محفل میں جس موضوع پر طبع آزمائی کرنے جا رہا ہوں وہ دراصل صفحہ ہستی پر انسانی زندگی کو درپیش مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات ہے۔ حاضرین مجلس، موسمیاتی تبدیلی ایک نہایت خطرناک اور توجہ طلب تبدیلی ہے۔ اخبار کی سرخیوں سے لے کر کالموں تک، پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک، اور یہاں تک کہ جدید درسی کتب بھی اسی ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل اور نقصانات پر دفتر کے دفتر سیاہ کر چکے ہیں۔ تحریروں سے لے کر تقریروں تک اس مسئلے کے بحث نے طول پکڑا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کوئی عام اور آسان حل طلب مسئلہ نہیں صرف کسی ایک قوم، ملک یا خطے کا مسئلہ ہے، بلکہ پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ مسئلہ صرف انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہا بلکہ ماحول کو بھی بری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سامعین کرام، ورلڈ واچ انسٹیٹیوٹ اور برطانیہ کے محکمہ ماحولیات کے چیف ایڈوائزر نے موسمیاتی تبدیلی کو دہشت گردی سے بھی بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ لندن کے انوائرمنٹل جسٹس فاؤنڈیشن کے مطابق دنیا میں 26 ملین افراد موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ انگلینڈ کے انرجی ادارے ریسک میل کرافٹ کہتی ہے جنوبی ایشیا کے متعدد شہر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے 1.4 ارب انسانوں کو سیلابوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان آفات میں پاکستان کی 70% آبادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ بھارت کی 82% اور بنگلہ دیش کی 100% آبادی خطرے کا شکار ہوگی۔ جناب صدر، آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا موسمیاتی تبدیلی صرف اور صرف پاکستان اور تیسری دنیا کے ممالک پر اثر انداز ہوگی؟ کیا یورپی ممالک، امریکہ، چائنا، روس اس قسم کے خطرے سے باہر ہے؟ فرض کیا جنوبی ایشیا کے ممالک خطرے میں ہے تو کیا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ بننے اور اس میں اضافہ کرنے میں کسی خطے یا ملک کا کردار سب سے زیادہ ہے؟ سامعین کرام، موسمیاتی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی بے دریغ کٹائی، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہر آلود دھواں اور انڈسٹریوں سے نکلنے والے فاضل مالوں کی بہتات ہے۔ یورپ کی ترقی کے پیچھے مشین کی ایجاد ہے۔ ہر مشین کسی نہ کسی فیول پر چلتی ہے جس کے بدولت کاربن کی امیشن ہوتی ہے اور اس کے سبب آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے سبب آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے دنیا کی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بقول اقبال، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتی ہے آلہ۔ احساس مروت سے بھی زیادہ زمین پر نسل آدم اس کے سبب خطرے اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ حاضرین مجلس، ماہرین ماحولیات اور موسمیات کے مطابق 1920 سے لے کر آج تک تقریباً ان 100 سالوں میں عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں 1.9 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوا ہے جس نے ہمارے ملک کے پاکستان شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں 1.9 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوا ہے جس کی بدولت برف زیادہ پگھلنے سے ڈیم بھر رہے ہیں، زیادہ بارشیں ہو رہی ہے، تیز و خطرناک طوفان آ رہے ہیں۔ پاکستان جیسے چھوٹے ملک میں ان 75 سالوں میں چھوٹے بڑے تقریباً 28 سیلاب آ چکے ہیں۔ پچھلے سال جون کے مہینے میں مونسون بارشوں کی وجہ سے تباکن سیلاب آیا تھا جس نے ہمارے ملک کے 33 ملین لوگوں کو متاثر کیا، تقریباً 1800 افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ اس سے قبل کورونا کا وہ واقعہ کافی نہ تھا کہ سیلاب نے آن دبوچا۔
برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر۔ جناب صدر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ برق صرف اور صرف مسلمان پر کیوں گرتی ہے؟ سیلاب اور طوفان کو کیوں تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ دنیا میں کارخانوں اور دنیا سے کاربن کی ایمیشن میں چائنا کا حصہ 28.6% ہے، امریکہ کا حصہ 16% ہے، بھارت 5.4%، روس 5.4%، جاپان 3.7%، جبکہ پاکستان 0.78% کاربن کی ایمیشن کا ذمہ دار ہے۔ یہ حقیقت نہایت ہی تلخ اور مشکل ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔